بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. اسوا مقدس چیمہ حاضر خدمت ہے rahmatullah.com کے پلیٹ فارم سے. آج کی ہماری پرسنالٹی ایک ایسا نام, ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں, جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. ایک ایسا ہماری فیلڈ کا ایک ایسا نام ہے جنہوں نے بہت ہی ینگ ایج میں ایسا نام کمایا کہ لوگ ان کو داد دیے بغیر رہ نہیں سکتے. آج کی ہماری پرسنالٹی جو ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, پھر بھی ان کا نام بتاتی چلوں. میاں ظفر اقبال کلانوری صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. ہم اپنے پروگرام میں سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اتنے بزی شیڈیول میں سے کچھ لمحے ہمارے لیے نکالے, آپ یہاں اس پلیٹ فارم پر تشریف لائے. ڈیفینیٹلی ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے, بہت کچھ پوچھیں گے آپ سے. آج ناظرین محترم ان کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ہوگی ان کی پرسنالٹی پر. ڈیفینیٹلی لوگ ان کو لاء سے منسلک ہیں, یہ اس پروفیشن سے منسلک ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں, لائرز جانتے ہیں, پاکستان کے بے شمار انڈسٹریل جو ہیں وہ جانتے ہیں ان کو. لیکن آج ان کے بارے میں جو ہم پوچھیں گے وہ ہوں گے ان کی پرسنالٹی پہ بات ہوگی کہ انہوں نے کہاں سے اپنی تعلیم جو ہے وہ آغاز کیا, کہاں سے بیسک بلانگ کرتے ہیں, اور اتنی جو اچیومنٹس انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہیں وہ کس کس طرح سے کی ہیں. موو کرتے ہیں ان کی طرف اور پوچھتے ہیں ان سے. جی سر, فرسٹ آف آل سر تھینک یو سو مچ پھر سے اگین کہ آپ یہاں تشریف لائے. تو سر جس طرح کہ آپ کا نام, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے, لوگ آپ کو جانتے ہیں, سننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں. سر آپ بیسیکلی کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی میں ہوں تو لاہور سے. جی جی. میری برتھ اس عظیم شہر سے ہے جس کہتے ہیں جنہیں ویکھیا نہیں لاہور جمے نہیں, نتھنگ لائک لاہور. ایگزیکٹلی سر. میرے نام کے ساتھ کلانوری میرے سے اکثر سوال پوچھتے ہیں لوگ, تو میں اس کا جواب دے ہی دیتا ہوں. کلانور لاہور سے کوئی 60 میل دور ایک چھوٹا سا قصبہ ٹائپ شہر ہے جہاں پہ اکبر بادشاہ کی تاج پوشی ہوئی تھی. ہی واز سورن ان ایز اے کنگ ایٹ کلانور, تو اس کا وہاں پہ وہ تخت ہے. میرے والد محترم پاکستان بننے کے بعد کلانور سے تشریف لائیں, تو جیسے لوگ دہلوی امرتسری لکھتے ہیں میں ان کے حوالے سے اپنا کلانوری لکھتا ہوں. یہ میری گڈ ول ہے, میں بادب ہوں اس لیے بامراد ہوں, تو کلانوری اس حساب سے میرے ساتھ منسلک ہو گیا یہ نام, اور لوگ اس نام سے مجھے جانتے ہیں. سر یہ تو بہت بڑی بات ہے اور بہت ڈفرینٹ سا یہ جو ہے ہوگا. ڈیفینیٹلی لوگوں نے آپ سے بڑے سوال اس بارے میں پوچھے, کلانور بیسک ہے کیا؟ سر آپ کے جو والد محترم تھے وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کی اس لاء کے فیلڈ کا, ایڈوکیٹ, وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان تھے. تو سر کیا ان کی خواہش تھی کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں؟ جی یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. میں اپنے والد محترم کو کام کرتا دیکھتا تھا 16 سے 18 گھنٹے روز, تو مجھے اس سے کچھ نا اٹریکشن نہیں ہو سکی. میرے خیال سے زندگی جو ہے یہ سی پی سی اور پی پی سی سے پرے بھی ہے. میں لائف کے اسپیکٹرم کو بڑے لیول پہ دیکھتا ہوں. جی سر. ان کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں تھی, گھر جا کے بھی انہوں نے ایون اپنے بیڈ کے اوپر بھی بکس رکھی ہوئی ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں. تو میں وکیل بننا نہیں چاہتا تھا. میری والدہ کی بڑی شدید خواہش تھی اور والد صاحب بھی چاہتے تھے, کیونکہ اگر وکیل کا بیٹا وکیل نہیں بنتا تو ساری لائبریری اور کانٹیکٹس ضائع ہو جاتے ہیں. یہ کوئی دکان یا فیکٹری تو ہے نہیں کہ آپ انہیرٹ کریں گے. لیکن میں بننا نہیں چاہتا تھا. ہوا یہ کہ میری والدہ محترمہ کو تھائرائڈ کا کینسر ہو گیا. شی ڈائیڈ آف دیٹ. جب ان کی طبیعت بہت خراب تھی تو میں بنیادی طور پہ الیکٹرانکس انجینئر ہوں اور میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا. میری والدہ محترمہ نے مجھے طبیعت خراب ہوئی تو واپس بلوایا. میں نے آ کے دیکھا ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے, تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ میں وکیل بن جاؤں. اب ان کے کہنے پہ میں نے لاء کالج میں, پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں داخلہ لیا, اور ابھی 1 ماہ ہو چکا تھا, کلاسز شروع تھیں. تو کے ایچ خورشید مرحوم جو قائد اعظم کے پرسنل سیکریٹری تھے وہ میرے ذاتی دوست تھے. ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں. ابھی ان میں سے اعتزاز حسن, یہ میرے تب کے دوست ہیں, عارف نظامی صاحب, تو وہ بھی وہیں بیٹھتے تھے. ان سے میں نے تذکرہ کیا, میں نے داخلہ لینا, میری والدہ کی خواہش ہے. تو انہوں نے خیرات ابن رسا وائس چانسلر ان کو فون کیا کہ جی میرا ایک ینگ دوست ہے, بڑا انٹیلیجنٹ ہے, بہت ہی بڑے باپ کا بیٹا ہے, وکیلوں کے بیٹے تو وکیل بنتے نہیں, پتہ نہیں یہ کیوں بننا چاہتا ہے, تو اب اس کو ایڈمیشن ملنا چاہیے. انہوں نے کہا میرے پاس بھیج دیں. تو وہ کالے رنگ کا فون ہوتا ہے, اس سے انہوں نے فون گھمایا, خیرات ابن رسا صاحب کو کہا. خیرات ابن رسا صاحب کے پاس میں گیا تو انہوں نے اپنی چٹ پہ لکھا کہ ایڈمٹ ہم اگینسٹ مائی سیٹ. تو سردار اقبال موکل صاحب نے مجھے وائس چانسلر کی سیٹ پہ ایڈمیشن دیا. اسی روز میں نے داخلہ کے پیسے جمع کروائے. ہم تو مفت پڑھے ہیں, اتنے مہنگے مہنگے اسکول ہوتے نہیں تھے. تو میری جو فی تھی نا لاء اسکول کی, آپ رہا ہوں گے, صرف 75 روپیز تھی. تو میں داخلہ لے کے گھر گیا, والدہ محترمہ کو بتایا, میں نے داخلہ لے لیا. کہتے ہیں سچ بولتے ہو؟ میں نے کہا جی جھوٹ تو میں نے کبھی بولا ہی نہیں. تو میں نے ایڈمیشن لیا, اگلے روز میری ماں کا انتقال ہو گیا. تو میں نے یہ سوچا ان کی ڈیتھ بیڈ وش ہے, یہ ضرور پوری کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ بالکل گاڑی چلا کے جانا, صبح سے شام تک لاء ڈسکس کر رہے ہیں, اور میں گھر میں بڑا ہوں, پھر کام کرنے کو ملا بڑا. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اے لائر بائی چوائس, آئی ایم اے لائر بائی کمپلشن, اور یو کین سے آئی ایم اے میک شفٹ لائر.
बट एज द फेट वुड हैव इट काम करने को मिला बड़ा, और मेरे वाले साहब ने फिर दोबारा शादी भी नहीं की, तो मैं फिर उनके साथ साथ ही रहा हूँ। तो बड़े बाप का बेटा हूँ, तो उनकी को खिदमत की है, तो थोड़ा बहुत हमें पता चल गया जी ये बैकग्राउंड। सर ऐसा होता है कि जिस तरह आपने बताया कि आप इंग्लैंड में थे, वहाँ से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप कर रहे थे, हालांकि ये फील्ड टोटली डिफरेंट है लॉ की फील्ड से, और एक इंसान का जो माइंडसेट होता है कि जी मैंने ज़िंदगी में ये करना है, हालांकि आपकी फील्ड और थी इंजीनियरिंग की तरफ। तो सर किस तरह से आपने बैलेंस किया इस फील्ड में आके, लॉ को किस तरह से आपने बैलेंस किया है उसके साथ, जबकि आपका माइंड नहीं था यहाँ पर? मिस सीमा, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग ये समझते हैं कि जी ये जो लॉ है ना, ये अगर आपने सिर्फ एक लॉ पढ़ लिया तो आप अच्छे लॉयर बन गए। मैं अभी भी लॉ स्कूल में पढ़ाता हूँ, और मैं लम्स में भी पढ़ाता हूँ, मैं जजेस को भी पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को एक बात बताता हूँ कि आजकल लोग ऐसे आ रहे हैं कि बच्चे बहुत सारे एज स्कोर करते हैं, स्टेट एज, लेकिन बड़े लोग पैदा होने जो है ना वो इस मुल्क के अंदर बंद हो गए हैं। मेरे ख्याल से बड़ा बंदा वो होता है जिसने फिलोसफी पढ़ी हो, हिस्ट्री पढ़ी हो, उसने करंट अफेयर्स पढ़े हो, उसको लिटरेचर का पता हो, और फिर अपने सब्जेक्ट का भी पता हो। तो अब लोगों में डाइवर्सिटी नहीं है। डाइवर्सिटी लाइफ में फायदा देती है, वकालत की क्या बात है। तो मेरा ख्याल है जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, इससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग होती है, मुझे वो भी फायदा देती है। तो दूसरी फील्ड से जो लोग वकालत में आते हैं वो भी बहुत कामयाब होते हैं। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आपने एक फील्ड को चूज कर लिया और स्ट्रिक्ट हो गए तो हो सकता है आप पैसे बहुत कमा लें, आपके अंदर वैरायटी नहीं होगी, डाइवर्सिटी नहीं होगी। तो मैं तो समझता हूँ इसका फायदा हुआ। और फिर एक मुकद्दर एक चीज़ है, ये ज़रूरी बात नहीं है कि जो चीज़ आप पढ़ने के लिए घर से चले हैं या जो आप सोच रहे हो, तो किस्मत भी तो कोई चीज़ों के फैसले करती है। तो मेरे मुकद्दर में लॉयर बनना लिखा था। तो सर माशाल्लाह आप एक मल्टी टैलेंटेड लॉयर हैं, एक वर्सेटाइल आप लॉयर हैं। होता है कि लॉयर्स जो हैं वो एक एरिया को चूज कर लेते हैं, दो एरियाज को चूज कर लेते हैं, सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, बैंकिंग हो गया, टैक्स हो गया। तो सर आप तो एक वर्सेटाइल लॉयर हैं और आपने तमाम एरियाज को चूज किया, तो सर किस तरह से जो है आपने इन सब को जो है एडजस्ट किया है? अच्छा, आपने एक बड़ा आला सवाल कर दिया मेरे से। लोग मुझे अक्सर कहते हैं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो आजकल जब वो व्हेन दे आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ स्टार्टिंग देयर करियर, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आप किस तरह के लॉयर बनना चाहते हैं। तो वो बच्चा मुझे कहता है आई वांट टू बी ए कॉर्पोरेट लॉयर। मैं क्या बच्चा ये कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है? तो उनको जवाब नहीं आता। आज मैं आपको ये बात बता दूं, लॉ की बुनियादी तौर पे सिर्फ 3 ब्रांचेस हैं, 1 सिविल, अदर क्रिमिनल एंड थर्ड टैक्सेशन। ये 3 बुनियादी ब्रांचेस की बाकी सब ब्रांचेस हैं। कॉर्पोरेट लॉ स्मॉल ब्रांच ऑफ सिविल लॉ, व्हाइट कॉलर क्राइम अ ब्रांच ऑफ क्रिमिनल लॉ, टैक्स आप टैक्स कुड बी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स एंड व्हाट नॉट। तो ये तो है बुनियादी बातें। अच्छा, अब उनमें से आपको जरूर चूज करना पड़ता है। अगर मैं ये कहूं कि जी मैं बहुत अच्छा क्रिमिनल लॉयर भी होऊंगा या टैक्स लॉयर, इट विल बी बिग मिस्टेक। ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, उसमें से सब ब्रांच जरूर चूज। मैं टैक्स का केस जो है कर लूँगा, शायद कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट हो, लेकिन मेरी बैकग्राउंड क्योंकि अकाउंटिंग के नहीं है, तो जब मैं अकाउंट्स को नहीं समझता तो मैं बहुत बड़ा टैक्स लॉयर नहीं हो सकता। इसी तरह जो सिविल लॉयर है, जिसने ट्रायल नहीं किया, जो नीचे से मिल में से नहीं गुजरा, तो वो अपने आप को कॉर्पोरेट लॉयर कहता रहे या जो भी कहता रहे। क्योंकि एक बात पक्की है कि इस मुल्क के अंदर आज तक जितने बड़े वकील हुए हैं उन्होंने ट्रायल जरूर किया हुआ है। जो मिल से गुजरे हैं वही बड़े वकील होंगे और वही बड़ा जज होगा, दूसरा उसका कभी मुकाबला नहीं करता। तो ये जो वर्सटैलिटी है ना जी, मेरा ख्याल है ये वक्त के साथ आती है। और एक जगह पे जाके जब आप सुप्रीम कोर्ट लेवल पे काम कर रहे होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है वो तो क्योंकि लॉ की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो वहां पे आप फाइन लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक ट्रायल का ताल्लुक है, ओरिजिनल प्रैक्टिस का ताल्लुक है, वहां आपको जरूर चूज करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर जो है वो अच्छा सिविल लॉयर हो सकता है, और जो सिविल साइड का अच्छा लॉयर है वो बहुत अच्छा टैक्सेशन का लॉयर हो सकता है। और ये स्पेशलाइजेशन इवन जजेस तक जाती है। एक ऐसा जज जिसने टैक्स की साइड पे काम नहीं किया, अगर आप टैक्स मैटर उसके पास लगा देंगे, वो ट्रबल सम होगा एसएससी के लिए भी और लॉयर के लिए भी और अपने लिए भी। तो ये स्पेशलाइजेशन जरूर होती है, लेकिन बाकी थोड़ा बहुत ओवरलैप चीजें करती हैं। जैसे आप व्हाइट कॉलर क्राइम की बात करें, इट इज अ लिटिल मिक्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल, तो आपको वर्सटाइल तो होना चाहिए। सर ये बहुत बड़ी बात है कि आपने हर फील्ड को जो है वो टच किया और इतना नाम आपने जो है वो कमाया कि आप आए रोज़ जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के आप टूर करते हैं और वहाँ पर भी आप लेक्चर डिलीवर करते हैं, पाकिस्तान में भी आप लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो सर इसके अलावा मतलब लॉ की फील्ड, जिस तरह आपने बोला कि आपके वालिद मोहतरम 16-16, 18-18 घंटे जो है वो काम करते थे, और डेफिनेटली ये तो हमारी लॉ की फील्ड में होता है कि जिससे नाम कमाना है उसको पढ़ना पड़ता है।
بلکہ ہماری اسٹڈی اسٹارٹ ہی ہماری لائسنس کے بعد ہوتی ہے. تو سر اب آپ کیسا فیل کرتے ہیں جب آپ اپنے والد کو دیکھتے تھے 16 گھنٹے کام کرتے ہوئے اور اب تو آپ 18 20 گھنٹے کام کرتے ہیں؟ آپ کو آپس کی بات بتاؤں, میں صبح اپنے گھر سے جب نکلا کرتا تھا اسکول جانے کے لیے تو میں دیکھتا تھا کہ کچھ لوگ کالے رنگ کا کوٹ پہننا اور سخت گرمی کے اندر جو ہے نا بڑی پریشانی کے عالم میں دوڑ رہے ہوتے تھے ہائی کورٹ کی طرف. تو میں کہتا تھا یہ پاگل ہیں, انہوں نے کالے رنگ کا کوٹ گرمی میں پہنا ہوا اور دوڑ رہے. تو مقدر کی بات ہے, میرے بس میں بھی یہ لکھا تھا. اب جب آپ آ جاتے ہو تو اڈیپٹ کرتے ہو. مگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں, لائرنگ از اے گریٹ پروفیشن. 3 پروفیشن ایسے ہیں کہ جو منی مینٹنگ پروفیشن بالکل نہیں ہے. منی از بائی دا وے. پہلا پروفیشن جو ہے وہ ٹیچنگ کا پروفیشن, پیشہ پیغمبری ہے. آپ یقین کیجئے کہ اگر میری کبھی دوسرا جنم ہوتا, مسلمان ہے, دوسرا جنم نہیں ہوتا, تو میں ٹیچر بننا چاہوں گا. میں کبھی بھی لائر نہیں بننا چاہوں گا. اٹ از سو گریٹیفائنگ. ایک ٹیچنگ. دوسرا پروفیشن ہے میڈیکل کا پروفیشن. دیکھیے ڈاکٹر جو ہے وہ بڑا عظیم ہے, اسی طرح لائر, اور وہ بھی بڑا عظیم پروفیشن ہے. لوگ ہمارے پاس پریشان ہو کے آتے ہیں. میں دنیا بھر میں گھومتا رہتا ہوں تو جس کو مل کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں آل رائٹ سی یو, مگر وہ لائر اور ڈاکٹر جو ہے وہ کبھی بندے کو یہ نہیں کہتا سی یو, بیکاز سیئنگ یو اگین مینس ٹربل. وہ کہتا ہے آل رائٹ ٹیک کیئر بائے بائے. لیکن جب ہمارے پاس ایک بندہ تکلیف کے عالم میں آیا, جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کسی غریب آدمی کو علاج ریفیوز نہیں کر سکتا, اس طرح لائر جو ہے وہ ضرور اس کا معاون بنے گا. اور میرے والد محترم نے مجھے کچھ باتیں بتائی تھیں, میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ضرور یہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم جب لائر بن گئے ہو تو میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کورٹ کے پریمیسز میں تم نے کبھی کسی سے چائے نہیں پینی کلائنٹ سے. اگر پیو گے وہ ہو سکتا ہے کھانا بھی کھلا دے, لیکن وہ کہے گا یہ کیسا آدمی ہے, ایک تو میرے سے فیل ہی ہے اور اوپر سے مجھے یہ جو ہے نا اب ایک ڈس ڈال رہا ہے کہ کھانا بھی کھلایا. آپ نے لائر ہوتے ہوئے کبھی کلائنٹ سے کچھ نہیں کھانا. ہاں وہی کلائنٹ اگر آپ کو کورٹ کے پریمیسز سے باہر کہیں مل جائے, آپ کو ٹھنڈا پلائے, چائے پلائے, پی لیں, کیونکہ وہ خوشی سے پلا رہا ہے, کوئی عرض نہیں. دوسری بات انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ دیکھیں آپ کے پاس جو عزیز و اقارب آتے ہیں, آپ کے رشتہ دار اور ملنے والے, انہوں نے آپ کے پاس ہی کیس لے کے آنا ہے. جب وہ کیس لے کے آئیں تو ان کا کیس ضرور کرنا. پیسے وہ جو دے دیں گے لے لینا, اگر نہیں بھی دیں گے پھر بھی کرنا. تیسری بات انہوں نے مجھے بتائی کہ دیکھیں یہ مزانگ کا ایریا ہے, میں پاکستان بننے سے پہلے ہی آ کے یہاں پہ رہا تھا, میں یہاں سے بی ڈی ممبر بھی رہا ہوں, اور ہم آج جہاں بھی پہنچے ہیں اس ایریا کے لوگوں کا ہمارے پہ حق ہے. تو بیٹا اس ایریا کا کلائنٹ کبھی تمہارے پاس آ جائے تو جو بھی دے گا لے لینا, اگر نہیں بھی دے گا پھر بھی کام کرنا. تھرڈلی انہوں نے مجھے کہا کہ غریب آدمی جو ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کی وکالت تم نے ضرور کرنی ہے, کیونکہ یہ دیکھیے ہم گاؤن پہنتے ہیں, اس کے پیچھے ایک فلپ لگی ہے. ونس اپون اے ٹائم یہ پیچھے ہمارے جو فلپ ہے یہ پیچھے ایک ہڈ بنی ہوتی تھی, اور لوگ خوشی سے لائرز کو کوئی نہ کوئی پیسے ڈال دیتے تھے یا کوئی معاوضہ دیتے تھے, لیکن معاوضہ لینا کسی کی وکالت کرنے کا دس از ناٹ آن, یہ نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صدقہ جاریہ ہے. آج بھی میں لوگوں کے مفت کیسز کرتا ہوں, اور بہت سارے لائرز بھی ہمارے مفت کیسز لوگوں کے کرتے ہیں, غریب کے کرنے چاہیے. اس کے بعد کوئی اگر کلائنٹ ہے اس سے آپ جائز فی لیں, اس کا کام کریں. ایک بات انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ کبھی آپ نے حصے دار کلائنٹ سے نہیں بننا. اگر وہ آپ کو یہ کہے کہ میں جیتنے کے بعد یہ اپنی زمین ہے تمہیں دے دوں گا یا بزنس میں سے یہ حصہ دے دوں گا, اسے کہے نہیں بھائی یہ بار کاؤنسل کے رولز بھی الاؤ نہیں کرتے, ہم پارٹنر نہیں ہیں, ہم نے جائز معاوضہ لینا ہے, آپ ایمانداری سے اپنا کام کیجئے, اللہ بہت دیتا ہے. تو اب جب آپ ایک وے آف لائف بن جاتا ہے, اب میں جب مظلوموں اور پریشان لوگوں کی آواز بنتا ہوں, اور حالانکہ ادھر مجھے یہ کہنے دیجئے, یہ بھی میں کہوں گا, بہت کم لوگ یہ کہیں گے کہ میرا لیگل سسٹم بہت کرپٹ ہے, گھٹیا ہے, لمبا ہے, انصاف 4 نسلیں نہیں ملتا, اس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. لیکن ابھی بھی کبھی کبھی جب ایسا کوئی بندہ ہوتا ہے جس کو میں انصاف دلا دیتا ہوں, اور جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتا ہے, تو آپ بلیو کریں کہ وہ میرا اتنا اچھا وقت گزرتا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے, خاص طور پہ ہم ابھی بات کریں گے اے ڈی آر کے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی. اس سسٹم کے ساتھ جب لوگوں کے 40 سال پرانے مقدمے 1 گھنٹے میں حل ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو جس طرح کی دعائیں دیتے ہیں, وہ جو دعائیں ہیں ہمارے کام آئیں گی. ہم مسلمان ہیں, میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں. یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے میں نے جو ہے جنت میں جانا ہے, یا ان لوگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے کہ جن کو آپ انصاف لے کے دے سکیں. تو یہ کتنا اعلیٰ پروفیشن ہوا. کسی مظلوم کی آپ آواز بن رہے ہیں, اس کی ناانصافی کے لیے آپ لوگوں کے پاس اور باب اختیار کے پاس جا کے بول رہے ہیں. اور
کیا کہنے کہ اگر آپ اس کو انصاف بھی لے دیں تو پروفیشن تو گریٹ ہے. انفارچونیٹلی اس ملک میں اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بھر میں میں جہاں کہیں جاتا ہوں تو میری بطور وکیل کے جتنی عزت ہوتی ہے میرا ایک پریویلیج ہے. اور یہ کوئی حسن اتفاق ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں سے مور دین 60% صرف وکیل ہیں. تو یہ تو بڑا ایک اعلیٰ پروفیشن ہے. بھی ایسا ہے نا جتنے ہمارے لیڈرز ہیں انڈو پاک آپ دونوں دیکھیں جتنے لیڈرز ہیں سارے لائرز ہیں. کوئی شک نہیں. دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح میں کہتا ہوں وہ محسن اعظم ہے. میں تو ان کے اوپر کسی کے ساتھ بحث بھی نہیں کرتا. ایک بات آپ کو کیونکہ ذات کی بات ہو رہی ہے میں نے کچھ اصول وضع کر لیے ہیں. میرے 4 اصول ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر میں کسی سے بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ میں اللہ کو مانتا ہوں. یہ جو دری ہے نا جو ایتھیسٹ ہیں میں ان کو کہتا ہوں تم پرے ہو جاؤ. میں اللہ پہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہیں تمہاری وجہ سے میرے پہ عذاب نہ آ جائے. میں اللہ کو مانتا ہوں. سیکنڈلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کوئی بحث نہیں ہے. وہ دنیا کے سب سے قیمتی انسان ہے. میں مسلمان ان کی وجہ سے ہوں. بحث نہیں ہو سکتی. تیسرا قائد اعظم محمد علی جناح پہ کبھی بحث نہیں ہو سکتی. محسن اعظم ہے مجھے ملک بنا کر دیا. اور چوتھی بات ہے میرا جو ملک ہے اس کو کوئی گالی دے اس کے ساتھ بحث نہیں ہو سکتی. میں بھی کہتا ہوں ہم میں یہ خرابیاں ہیں ہمارے ملک میں یہ خرابیاں پہلے اون کروں گا لیکن یہ میری دھرتی ہے میری ماں ہے. میرے ملک کو جو برا بھلا کہے اس سے بحث نہیں ہو سکتی. اتنی میری عقل ہے نہیں. اس لیے میں یہ 4 اصولوں پہ کاربند ہوں. باقی مجھے بڑی باتیں کرنی آتی ہیں. میں ہر بات پہ بحث کروں گا. یہ 4 چیزوں پہ بحث نہیں. بہت بڑی بات سر آپ نے کر دی. اور خامیاں ہم میں ہیں اس ملک میں نہیں ہے اس دھرتی اس زمین میں نہیں ہے. جتنی بھی خرابیاں ہوں گی وہ ہماری اپنی ذات کی حد تک ہوں گی اور ہمیں اپنی ذات کو بہتر بنانا ہے. سر بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. تو سر ان ڈیفرنٹ کہتے ہیں کہ جو عمل کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہوتا ہے انسان کی. سر آپ نے اس میں جس طرح نام کمایا جتنی عزت آپ نے اس پروفیشن سے کمائی ہے سر لائر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے پالیٹکس میں بھی جو ہے نا خود کو سراہا اور آپ ینگسٹ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ لاہور بار ایسوسیشن بھی رہے یا پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی رہے. سر وہ فیلنگز کیا تھی آپ کی؟ دیکھیے میں بتاؤں یہ جو لائرز پالیٹکس ہے اس کے اندر میرا ہم پولیٹیکل برڈ بچپن سے سیاست کے اندر حصہ لینا اور چیزوں کو دیکھنا وہ میں نے دیکھا ہے. مثلا ابھی افتخار محمد چودھری صاحب کی جو تحریک ہے 22 دن تک میں جیل کاٹ کر آیا ہوں اور پہلے دن گرفتار ہونے والے اور ڈنڈا کھانے والوں میں سے میں ہوں. وہ ایک اور سٹوری ہے کہ اس سے بڑی مایوسی مجھے کبھی نہیں ہوئی جو وہ تحریک تھی. لیکن لائرز کو ریپرزینٹ کرنا جو خود ہی ہر وکیل لیڈر ہے ان کا لیڈر ہونا یہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ انفارچونیٹلی ود دی پیسج آف ٹائم اس میں ڈیٹیریشن بڑی ہو گئی. پہلے ہمارا جو بیسٹ آدمی ہوتا تھا وہی ہمارا عہدیدار ہوتا تھا کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ میرا لیڈر میرے سے لائق ہونا چاہیے یا کم از کم میرے جیسا ہونا چاہیے. اگر وہ مجھ سے بھی نالائق ہے تو میرا لیڈر تو نہیں ہے کیونکہ پیسے کی ریل پیل اور یہ سسٹم جو ہے اس کے اندر ہم نے اس کے اندر کرپشن اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں لے کھانے کھلاؤ جی ان گروپوں کی یہ باتیں مانو. میں نے تھوڑے سے بھلے وقت کے اندر الیکشن لڑا ہے تو اس طرح کے پیسے ویسے خرچ نہیں ہوتے تھے. اور میرے سیاست کو چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے اب ہوں میں انقابی بھی چودھری تو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں فالوور ہیں اور کافی سارے لوگ پیار کرتے ہیں لیکن میں خود ذاتی طور پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. کیوں؟ بہت عرصے سے نہیں لڑنا چاہتا. کیوں؟ آپ اتنا ہیوج اماؤنٹ اگر خرچ کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ 1 سال کے لیے آپ الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں آپ نے ضرور یا تو جج بننا ہے یا سفارش کروانی ہے یا کسی جج کی ٹرانسفر کروانی ہے کوئی اسٹے کروائیں گے یا کوئی بیل کروائیں گے تو دس از ناٹ آن. یہ اوور آل ڈیٹیریشن ہوگی. ادروائز وکیلوں کو ریپرزینٹ کرنا جو ان کا پریزیڈنٹ ہے از لائک دیئر چیف جسٹس. آپ کو موقع ملتا ہے اور مجھے تو موقع اللہ تعالیٰ نے جب بھی دیا ہے میں نے تو اس کو اویل کیا. مجھے تو آپ 1 انچ دیجئے میں 1 میل کور کرنے والا بندہ ہوں کیونکہ آپ بیٹھے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں فورن ڈگنیٹریز کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ اور باب اختیار کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ حکومت وقت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اگر آپ بات کر نہیں سکتے آپ ریپرزینٹ کر نہیں سکتے آپ کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ تو اگر آپ اچھی طرح سے بات کر سکتے ہیں تو یہ بڑا پریویلیج ہے اور پازیٹیو پروجیکشن بھی ہے. میں سیاستدان آپ ماشاءاللہ ابھی بچے ہیں یو ہیو ٹو گو اے لانگ وے. میں کہتا ہوں زندگی کے اندر الیکشن اچھے لوگوں کو ضرور لڑنا چاہیے کیونکہ ہم چوائسز ہم نے ختم کر دی ہیں. ہم اچھا آدمی اب دیتے بھی نہیں ہیں. آپ ایک موقع دے تو آتے ہیں لیکن اگر آپ ایک دفعہ الیکشن لڑتے ہو اس کی یہ بڑی خوبصورتی ہے کیونکہ جب آپ ووٹ مانگنے جاتے ہو نا آپ بیگ کرنے جاتے ہو تو یہ آپ کے اندر کی میں مرتی ہے. آپ کو لوگوں کے مسائل کا پتہ چلتا ہے. ان کے آفیسز میں جائیے آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ لوگوں کتنی مشکل کا شکار ہیں. اور ہمارے پروفیشن میں پیسے کی تقسیم منصفانہ بالکل بھی نہیں ہے. چند ہاتھوں میں یہاں پہ بھی معافی ہیں اور وہ بینیفیشری ہیں. آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ ینگ لائرز کس پوزیشن میں ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ سینئر ہیں بڑے مدبر نظر آتے ہیں
قسمت تو ایک چیز ہے لیکن نظام بھی غیر منصفانہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چانسز ہی نہیں ہے, ان کو کیسز آ ہی نہیں رہے. ایک بندے کے پاس 300 لیگل ایڈوائزری ہیں, دوسرا بیچارہ جو ہے وہ بھوک کے لیے مر رہا ہے. ایک سینئر لائر ہے, وہ ایک فی لیتا ہے, لیٹ سے وہ 1.5 لاکھ روپے فی لیتا ہے, وہ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کو 10,000 دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ وہ پراسپیرٹی شیئر کرتا ہے, نہ علم شیئر کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں کہوں گا کہ نوجوان جو لوگ ہیں اور ینگ بچے جو آ رہے ہیں, ان میں بھی ایک خرابی ہے, وہ بھی اوور نائٹ سب کچھ لینا چاہتے ہیں, وقت سے پہلے نہیں, مقدر سے زیادہ نہیں. جو بڑے لوگوں کے پاس بیٹھ کے زانوئے تلمس طے کرنا پڑتا ہے, ان کی محفل میں رہنا پڑتا ہے, پھر آپ کو علم آتا ہے. تو یہ جو ڈائلاگ ہے نا سینئر جونیئر کا, وہ ختم ہو گیا. تو یہ جو سیاست کی ہے, اس سے مجھے ان ساری تکالیف کا اندازہ ہوا ہے, اور مجھے پتہ لگا کہ لیگل سسٹم کے اندر کتنے لکوناز ہیں, اور پھر عہدیداران ایکسپلائٹ کس طرح سے کر رہے ہیں, اور پھر نئے آنے والے لوگوں کے لیے کیسے راستہ نہیں ہے. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں لا فرمز کا کانسیپٹ ہی اتنا جو ہے وہ اسٹرانگلی انٹرنچڈ نہیں ہے. جب انڈیویجول لائرز ہوں گے تو آپ پول نہیں کر سکتے اپنے ریسورسز کو. اب اگر ایک لا فرم ہے تو ایک بندہ لیٹیگیٹ کر رہا ہے, ایک بندہ ریسرچ ورک کر رہا ہے, ایک اوپینین رائٹنگ کر رہا ہے, اور یہ اس طرح سے کام بھی بہتر ہوتا ہے, اور پیسے کی تقسیم بھی منصفانہ ہے, اور پرفارمنس بھی بہتر ہے. سر یہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہاں پہ ہمارے ڈیفینیٹلی ہر پروفیشن میں لکوناس کہیں نہ کہیں خامیاں ہوتی ہیں. ہمارے اس پروفیشن میں بھی ڈیفینیٹلی ہوں گی سر, اور ہیں بھی, کہ جو ہمارے ینگسٹرز آنے والے ہیں ان کو کافی زیادہ جو مشکلات جو ہے فیس کرنا پڑتی ہیں. تو سر اس کے بارے میں آپ ہمارے جو آپ بیٹھے ہیں اس پلیٹ فارم پہ, تو جو ہمارے اس ٹائم پالیٹکس میں ہیں, بار پالیٹکس میں ہیں سر, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ان کو پہلی بات تو ان کو کہنے سے پہلے تو میں ووٹر کو کہنا چاہتا ہوں. جی سر. دیکھیے جتنے وکلا ہیں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ جو آپ کی قیادت ہے, آپ اچھے لوگوں کو منتخب کر کے تو آپ بار کاؤنسل میں بھجوائیں. خاص طور پہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں نا آپ کی, دو جو پروونشل بارز ہوتی ہیں اور پاکستان بار ہیں, اس کے اندر بڑھیا قسم کے نمائندے جو ہے نا وہ آپ کے پہنچنے چاہیے, کیونکہ 5 سال کے لیے وہاں پہ ہوتے ہیں. تو جب آپ الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. صرف اس بنیاد پہ لوگوں کو منتخب کر لینا برادری کی بنیاد پہ, یا آپ اس وجہ سے کہ کسی نے پیسے زیادہ خرچ کر دیے, کیونکہ مجھے یہ کہنے دیجئے اب تو اتنی قباحتیں ہو گئی ہیں اس میں کہ لوگ جو ہے موبائل فون انہوں نے تقسیم کیے ہیں, لوگوں کو کام کرنے کے لیے گاڑی لے دیتے ہیں, لوگوں نے دیہڑی پہ اپنے لیے لوگوں کو رکھا ہوا میرے لیے جا کے کیمپیننگ کرو. تو اگر آپ کا کسی کو سلیکٹ کرنے کا معیار یہ ہے کہ جی اس نے پیسہ کتنا خرچ کیا, یا اس کا برادری کا انفلوئنس کیسا ہے, یا یہ جو بہت زیادہ گروپنگ بنی, میں اس گروپنگ کے بھی حق میں نہیں ہوں, کیونکہ بعض اوقات وہ گروپس جو ہیں وہ وپ دیتے ہیں کہ جی جس کینڈیڈیٹ کو ہم نے کھڑا کر دیا ہے بس اس کو ٹکٹ ملا تو وہ الیکشن لڑے گا. تو لوگوں کو ووٹرز کو بھی نا یہ کرنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے, خاص طور پہ اگلے سال میں پروونشل بار کے الیکشن ہوں گے تو آپ بہت احتیاط سے ووٹ ڈالیے. ایک تو میں یہ کہوں گا. باقی یہ جو عہدے داران ہیں ان کو بھی میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں, وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ دینا چاہتا ہوں. میں نے دھات کے زمانے میں الیکشن لڑا تھا, اور اگر آپ وکیل اچھے ہیں تو آپ عہدے دار ہوں تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. کبھی عہدے دار زندہ نہیں رہا, وکیل زندہ رہتا ہے. یو شوڈ بی لائر فرسٹ اور عہدے دار بعد میں. اور ایک اچھا لائر اگر عہدے دار ہو تو کیا کہنے. تو یہ جو جج صاحب ہیں نا, یہ بھی آپس میں بیٹھ کے لائرز کی ریپوٹیشن ڈسکس کرتے ہیں. ہو سکتا ہے 1 سال وہ ڈر کے دھونس سے دھاندلی کی بنیاد پہ آپ کو ریلیف دے دیں, آپ کا وہ ٹینیور ختم ہو جائے گا, آپ کو کوئی نہیں پہچانے گا. اور وہ جو لائرز کے بارے میں رائے رکھتے ہیں وہ اس طرح ڈسکس کرتے ہیں, بھائی تم یہ فلاں شہر میں جا رہے ہو, یہ لائرز اچھے ہیں اور ان سے بچنا. تو گڈ ریپوٹیشن اینڈ بیڈ ریپوٹیشن میٹرز. اور ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں ڈسکریشن, ثوابدید ہمیشہ اسی کو ملتی ہے جس کا رویہ صاف ستھرا ہوتا ہے, کیونکہ ججز آر ہیومن بینگ. یو کین ناٹ انوائے دیم اور انسلٹ دیم اینڈ گیٹ اے ریلیف ٹو. وہ نذیر احمد صاحب نے اپنی کتاب میں میکنگ آف اے لائر میں ایک جملہ, بڑا وہ قابل غور جملہ ہے, وہ کہتے ہیں اف یو وانٹ ٹو ون اے کیس ٹرائی ٹو ون the sympathy of the judge. تو یہ جو جج کی ایک ڈسکریشن ہے یہ ہمیشہ اچھے شریف پروفیشنل لائر کو ملتی ہے, صرف عہدے دار کو نہیں. ہاں عہدے دار اگر آپ بن جائیں اور آپ اچھے لائر ہیں 4 چاند لگ جاتے ہیں. آپ کی پازیٹیو پروجیکشن بھی تو ہے نا جی میڈیا میں, لوگ آپ کو ویسے کیوں نہ جانے. تو آپ لانگ ٹرم میں سوچیں, نہ کہ اس 1 سال میں کچھ دیہڑیاں لگا لیں اینڈ دیٹ از اینڈ آف دا روڈ.
سر یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی، اور ڈیفینیٹلی جو لائرس ہیں ان کو اپنی ڈگنیٹی جو ہے اس سے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بیکاز ہمارا پروفیشن ہم سے مانگتا ہی یہ ہے. اور سر اب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ سر آپ ماشاء اللہ لمز میں جو ہیں وہ لیکچر دیتے ہیں، آپ پاکستان کالج آف لاء میں لیکچر دیتے ہیں، آپ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں لیکچر دیتے ہیں. سر کبھی نہیں سوچا آپ نے کہ آپ کو بھی اس جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے تھا؟ اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید لوگ باتیں کرتے ہیں تو غرور کا پہلو یا جھوٹ کا پہلو آ جائے. میرا خیال ہے ججنگ از اے وے آف لائف. جج میں بہت عرصہ پہلے بن سکتا تھا، مجھے ہر وقت انہوں نے کہا. میرے خیال سے جج کے لیے 2-3 باتیں بڑی ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، انصاف رینڈر کر رہا ہے، تو یہ بڑا سخت امتحان ہے. دوسرا، یہ ججز کی پرسنل لائف کوئی نہیں ہوتی جی. وہ صبح کورٹ آر سے پہلے آ جاتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، جیسے ہی آف ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ججمنٹس لکھوانی ہوتی ہیں، شام گھر جاتے ہیں، ایک بستہ ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اگلے دن کے کیسز کا. نو پرسنل لائف ایٹ آل، موسٹلی بیمار بھی ہو جاتے ہیں. آپ بالکل دنیا سے کٹ گئے. میں ذرا سوشل آدمی ہوں. دیکھیے، مجھے موسیقی سننے کا بھی شوق ہے. مجھے اگر دہی بلے کھانے ہیں تو میں ریگل چوک کے اوپر بھی کھا لوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے مووی دیکھنی ہے، میں سنیما ہاؤس جا کے مووی دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں گا. میں نے کسی جگہ پہ لائبریری میں، پبلک لائبریری میں جا کے کتاب پڑھنی، میں وہ بھی پڑھوں گا. میں دوستوں سے بیٹھ کے کسی اچھی جگہ چائے بھی پیوں گا. یہ ساری کنسٹرینٹس ہیں جو جج کی کرسی کے ساتھ جو ہے وابستہ ہیں. اور اگر وہ ججز اس کی پیروی نہیں کر رہے تو پھر لوگ ان کو سفارش کریں گے زندگی مشکل. تو میرے لیے وہ ایک ججنگ میرا طریقہ کار نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے کوئی ایک چیز مختص کی ہوئی ہے، مجھے اس پہ کوئی ملال نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ لوئر ہونا جج ہونے سے بھی بڑی بات ہے. دیکھیں، آپ روسٹرم پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا مزہ آتا ہے. سپریم کورٹ میں 3 ججز بیٹھے ہیں، کئی دفعہ بڑا بینچ بیٹھا ہے، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، ٹھک 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 آپ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں، دنیا آپ کو سن رہی ہے، یو آر بینگ ہرڈ. اب آپ کو صرف بولنے کے پیسے مل رہے ہیں، کسی سے بہتر انداز میں بات کرنی ہے، ورنہ تو اس کو لائر انگیج نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو پریویلیج ہے یہ صرف لائر کا ہے. لائر کے پاس اور بہت سارے راستے ہیں. دیکھیے، یہ پارلیمنٹ میں جس طرح سے وکلا کی تعداد کم ہوئی ہے، پارلیمنٹ کا سٹینڈرڈ بھی ڈاؤن ہوا ہے. جو یہ امریکن پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں، جو اوباما یا کلنٹن جس کلاس کا پریزیڈنٹ تھا، تو پریزیڈنٹ جو اس کی کلاس ہو سکتی ہے، بیکاز دے ور لائرس. سو لائرز آر اے اسپیشی اپارٹ. تو اللہ میاں نے جو رول دیا اس کو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے میری، میں اپنے قلم سے اور اپنی زبان سے رزق جو ہے وہ مجھے مل رہا ہے اور آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس سے بہتر اور کیا پریویلیج ہو سکتا ہے. تو آئی ایم ہیپی بینگ اے لائر. مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے، میں ادھر جانا بھی نہیں چاہوں گا. زبردست سر، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، کیونکہ ہمیں اچھے لائرس کی بہت ضرورت ہے جو بیسیکلی آگے جا کے تو ہمیں جو ہے ریپرزینٹ کر سکیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سر جو آنے والے ینگسٹرز ہیں ہمارے جو اس فیلڈ میں آتے ہیں اور چوز کرتے ہیں، جی سول ہے، کرمنل ہے، صرف ان 2 سائڈس کو چوز کرتے ہیں. اور میں حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ سول ایک بہت ٹف سبجیکٹ ہے اور اس کو پڑھنا اگر اس میں بہت محنت درکار ہے، کرمنل بھی اسی طرح سے ہے. تو سر جو ہمارے آنے والے ینگسٹرز ہیں سر، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور ان کو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لاء کا فیوچر ہے وہ کیا ہوگا؟ جی، میرا یہ خیال ہے کہ لاء کا فیوچر جو ہے نا جی کافی برائٹ ہے. جو کام خراب ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ ریفر آف لاء کالجز بنے ہیں، اور وہ جو ریفر آف لاء کالجز بنے ہیں اس کے اندر ڈسپلن بالکل نہیں رہا. اور اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے ہمیں بہت تانے دیے. مجھے یہ سننا پڑتا ہے کہ وکلا گردی، جو کہ مجھے بڑا شیم فل لگتا ہے کہ مجھے کہا جاتا ہے. اس میں میڈیا کی کچھ زیادتی بھی ہے، لیکن کچھ زیادتی ہم کرتے بھی ہیں. وہ میرا خیال ہے وہ تربیت والا پہلو جو ہے نا وہ کہیں پہ لیک کر گئے. ہم نے ابھی ایک بہت بڑی ایفرٹ کی ہے، آپ سے آگے چل کے میں ذکر کروں گا کہ ہم ری ویمپ کر رہے ہیں لیگل ایجوکیشن کو پاکستان میں. تو اب آئندہ آنے والے بہتر وکلا آئیں گے. جب وکلا بہتر آئیں گے اور اس کے بعد ایک سرکمسٹانسز ہمیں ایسے بنانے ہیں کہ ان کو کسی جگہ پہ ٹریننگ کا موقع بھی ملے. ایک تو بار ووکیشنل کورسز کے ذریعے ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. دوسرا، چیمبرز میں ان کے لیے اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے، کوئی گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ وہاں جا کے بھی ان کو شروع میں کوئی پاکٹ منی تو ملے کچھ آہستہ آہستہ. لیکن ساتھ ہی ینگ لائرس کو ایک بات میں کہتا ہوں کہ آپ ذہن میں اگر یہ رکھ لیں کہ کم از کم 2-1 سال اگر کوئی پیسے تھوڑے بھی مل گئے کوئی حرج نہیں. آپ پرو بونو کام کریں، لوگوں کا کام کریں. کہتے ہیں کام آتا ہے تو کام آتا ہے. آپ ان کا، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس رائٹ ٹو اٹرنی ایکسیپٹ فرام مرڈر کیسز تو ہے ہی نہیں. آپ ان کے کیسز کریں، آپ کی جگہ بنے گی. لیکن اب اچھے لائرس کے لیے بہت جگہ، خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے بہت جگہ. میں آپ کو یہ گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ کیونکہ شعبہ ہے اور میرے پاس ڈیٹا بھی ہے، میں آپ کو بلا خوف تردید یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ ابھی جو ہمارے سول ججز ہیں کی انڈکشن ہو رہی ہے ایڈیشنل ججز کی، ان میں خواتین بہت آئیں. تو ہمیں ان کے بارے میں یہ شکایت منیمم ہے
نہ ہونے کے برابر ہیں کہ وہ سفارش مانتی ہیں یا کوئی اور چیز سے انفلوئنس ہو جاتی ہیں. وہ اپنا وقت چائے پہ ضائع نہیں کرتی ہیں, ان کی کورٹ کا ڈسپلن زیادہ بہتر ہے, اب ورکنگ کنڈیشنز بھی بہتر ہو گئی ہیں, تو ضروری تھوڑا پریکٹس کرنی ہے. آپ جوڈیشری میں بھی آ سکتے ہیں. ایک بات یہ. دوسرا یہ کہ زیادہ تر جو لڑکیاں کام کرتی ہیں وہ بجائے کاؤنسل انسٹیڈ آف دی اوریجنل کاؤنسل پیش ہوتی ہیں. اگر آپ کھڑے ہو کے کیس آرگو کریں تو کورٹ کی ڈسکریشن عام طور پہ لڑکیوں کے حق میں بہت یوز ہوتی ہے. اب تو ہائی کورٹ کی ججز بن رہی ہیں, اور ہم جب دیکھتے ہیں تو ادھر ادھر نظر دوڑائیں تو ہمیں اس قابل لڑکیاں ملتی بہت کم ہیں جن کو ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ کنسیڈر کریں یا ایلیویٹ کریں. تو آپ لوگوں کے لیے بہت گنجائش ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ چیمبر پریکٹس ہے, وہاں پہ بیٹھ کے آپ ریسرچ ورک کر سکتے ہیں, آپ اوپینین ورک کر سکتے ہیں, کیوں نہیں. پھر ان ہاؤس کاؤنسل کا بڑا کانسیپٹ ہے. تو یہ پروفیشن جو ہے یہ اس کے اندر میں تو سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت اپرچونٹی ہے. اور کہتے ہیں جہاں پہ بھی کبھی انعطاف ہوتا ہے اور خرابی اینڈ پہ پہنچ جاتی ہے نا, تو وہیں سے جا کے پھر ایک نئی اپرچونٹی, کیونکہ اب ریئلائزیشن ہو گئی ہے. اور اس کے بعد اب ینگ لائرز جو ہیں جو کام کریں گے صحیح معنوں میں ان کے لیے بالکل راستہ بنے گا. لیکن ایک بات ہے کہ بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے, کیونکہ جو لوگ باادب ہیں وہی بامراد ہیں. تو مجھے کسی نے اگلے روز ایک بہت بڑے جج صاحب رہے ہیں ہمارے, اور ان کے نواسے لوئر ہیں, وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے, تو ابھی باہر سے LLM کر کے آئے, تو ایک چیمبر جوائن کیا ہوا تھا انہوں نے. تو مجھے کہتے ہیں سر کہ آج کل میں نے اس چیمبر کی بجائے فلاں چیمبر جوائن کر لیا. تو ان کے سینئر بھی وہیں کھڑے تھے, وہ بڑے قابل احترام آدمی ہیں. تو میں نے کہا جی آپ بیٹا آپ صحیح جگہ چلے گئے ہیں, تو آپ انشاءاللہ اچھے لوئر بنیں گے. کہتے ہیں پھر بھی کچھ کہیں. تو میں نے ان کے سامنے ایک بات کہی, تو ان لوئرس نے میرا ماتھا چوم لیا. تو میں نے یہ بات یہ کہی تھی جو آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اچھی وکالت اور اچھا لوئر جو ہے وہ بزرگوں کی خدمت کرنے سے بنتا ہے, کتابیں پڑھنے سے نہیں بنتا. پورا ایک ماحول ہے, ہر لمحہ آپ اس سے سیکھ رہے ہیں, اچھے آدمی کو آپ فالو کریں گے. تو آپ بھی یہ کرنا سیکھیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. میں بار میں جاتا ہوں, اب وہاں پہ ٹی وی اونچا سا چل رہا ہوتا ہے, وہاں پہ علم کی باتیں نہیں ہوتی. ہم جب وکیل بنے تھے تو وکلا آپس میں چائے بھی پیتے تھے اور بڑی بڑی سیریس پروپوزیشنز ڈسکس کرتے تھے. ہاں انکم ٹیکس بار کے اندر اچھا ماحول ہے, ہائی کورٹ کے اندر اب تھوڑا تھوڑا یہ واپس آ رہا ہے. ہمیں لیکچرز کروانے چاہیے, ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ایک فیلڈ کا ایک بندہ ماہر ہے اسے بلائیے, کوسچن آنسر سیشن کریں. اور پھر لا تیزی سے چینج ہونے والی فیلڈ ہے. آپ کا اگر نالج اپ ڈیٹڈ نہیں ہے, کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن آپ نہیں لے رہے, آپ نئے نئے جو ہے سبجیکٹس نہیں پڑھ رہے, آپ اچھے لائر کبھی نہیں بنیں گے. میں جب لا اسکول گیا تھا میرے فلک کو نہیں پتا تھا ADR کیا ہوتی ہے, انوائرمنٹل لا کیا ہے, وائٹ کالرڈ کرائم کیا ہے, مجھے تو کنزیومر لاز کا کوئی پتہ نہیں تھا, میں DNA کو نہیں جانتا تھا, مجھے کمپیوٹر ڈیجیٹلز کا اور فرینسکس کا قطعاً کوئی اندازہ نہیں تھا. یہ ساری چیزیں جو ابھی بھی مجھے موقع ملتا ہے میں سیکھتا ہوں. ایون فارن یونیورسٹیز میں جا کے شارٹ کورسز کرتا ہوں, 2 ہفتے ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہوں کہ جی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی تو ہماری ایک خام خیالی ہے. انگلینڈ کے اندر 11 گھنٹے ہر سال اگر آپ کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن نہیں لیتے, ایز اے بیرسٹر ایز اے سولسٹر آپ کا لائسنس ایکسٹینڈ نہیں ہوتا. سیم از ٹرو فار مینی ادر کنٹریز. میں اگلے روز چائنا میں دیکھا ہے 52 گھنٹے کی کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن ہر سال لینی ہے, ورنہ آپ کا لائسنس ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. تو اب جب ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی, اور یہ کیپیسٹی بلڈنگ صرف لائر کی نہیں ہونی, یہاں پہ انویسٹیگیٹر کی ہوگی, یہاں پہ پروسیکیوٹر کی ہوگی, یہاں پہ ڈیفینڈر کی ہوگی, یہاں پہ جج کی ہوگی. ہمارے ججز بھی سمجھتے ہیں ونس اے جج از آلویز اے جج, کہ مجھے کچھ نہیں پڑھنا. جوڈیشل اکیڈمی میں ہم جاتے ہیں تو اب بڑی مشکل سے یہ رواج بنا ہے کہ ہم ان کو نئے نئے جو یہ آ رہے ہیں فیلڈز, سائبر لاز, انہوں نے کہاں پڑھے ہوئے ہیں, کہاں سے آئیں گے. تو میں اسٹرانگلی یہ ینگ لائرز کو یہ کہوں گا کہ جو بھی نئی چیزیں سیکھے گا اور اپنا نالج اپ ڈیٹ کرے گا, اسپیشلائزیشن کرے گا, اس کے لیے تو اسکائی از دی لمٹ. آپ کیوں ہر بندہ جو ہے وہ محدود ہو کے اگر باہر سے LLM بھی کر رہا تو ہر بندہ ایک ہی فیلڈ کے اندر کرتا چلا جا رہا ہے, وہ سیچوریٹ ہو جاتی ہے. آپ آئل اینڈ گیس میں جائیے, آپ یہ ڈرافٹنگ سیکھیے, آپ ADR سیکھیے, آپ وہاں پہ جا کے وائٹ کالرڈ کرائم کے اوپر جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کیجئے, آپ کرمنالوجی میں ماسٹری کیجئے, آپ ٹیکسیشن کے لاز کے اندر, یہ ہمارا جو سیلز ٹیکس ہے ایونچولی یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے, یہی ایک لا رہ جائے گا. آپ اس میں اسپیشلائزیشن کیجئے تو آپ دیکھیے کہ کوئی حد نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس فیلڈ کے اندر بھی حلال کے پیسے بھی بہت ہیں. اگر آپ اچھا لائر تو ملتا ہی نہیں. اگر کسی کو ریکمینڈ کرنا ہونا کہ یہ اچھا لائر اس فیلڈ میں, مجھے تو 5 اچھے لائر نہیں ملتے. یہ بھی ایک بات ہے, میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھی تھی اور آپ کے ذریعے سے یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان کو کہا کیونکہ میں لائر بائی چوائس نہیں ہوں, تو 6 ماہ بعد میں
بڑا نالاں ہو گیا. میں نے کہا جی میں نے یہ کام نہیں کرنا. انہوں نے بولا کیوں؟ میں نے کہا جی دیکھیے اگر 50-50 کیس ہو تو ایک طرف ڈیسائیڈ ہو جائے, دوسری طرف میں مان لوں گا. 70-30 ہو پھر بھی میں مان لوں گا ٹو ایئر از ہیومن. یہاں پہ 100% کیس بھی جو ہے وہ جج صاحب الٹا دیتے ہیں, تو میرا رول کیا ہے؟ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی اور وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے کہتا بیٹا یہ انگلیاں کتنی ہیں؟ میں نے کہا 5. انہوں نے کہا جی لاہور کی آبادی کوئی 80 لاکھ ہے, اب تو 2 کروڑ ہو رہی ہے. کہتے 80 لاکھ میں 5 اچھے لائر نہیں ہیں, 5 اچھے کرمنل لائر, 5 اچھے سول لائر یا 5 اچھے ٹیکس کے لائرز نہیں ہیں. اور اچھا لائر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا اچھا لائر یہ ہوتا ہے کہ آپ پلیڈنگس لکھتے ہو, وی رائٹ اے اسکرپٹ ایز سول لائرس, آپ اس کی بنیاد بناتے ہو یا آپ ڈیفینس بناتے ہو. وہ جو اسکرپٹ ہے اس کو پروو کرنے کے لیے آپ کریکٹرز لاتے ہو, دوز آر وٹنسز, یا آپ کی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, وہ آپ ایک رول پلے کرتے ہو اور پھر کورٹ کے سامنے کیس پریزنٹ کرتے ہو. آپ جب آرگیو کر رہے ہیں تو آپ کی فائل پہ جو ہے وہی رہے گا. معاشرہ جتنا مرضی خراب ہو جائے, ایک لفظ ایڈ نہیں ہو سکتا, ایک لفظ ہٹایا نہیں جا سکتا, ایک ڈاکومنٹ ایڈ نہیں ہو سکتا, ایک کو ریموو نہیں کیا جا سکتا. اینڈ آف دا ڈے جب جج صاحب کے پاس کیس جاتا ہے وہ کہتے ہیں کرپشن ہوگی کئی ججز کے بارے میں. تو اگر جج کو پیسے دینا میرا ایز اے لائر کام نہیں ہے, کیونکہ جو بندہ پیسے دیتا ہے اگر وہ کلائنٹ کے ذریعے دیتا تو ہمیں سب سے پہلے بتاتا ہے, اگر وکیل کے ذریعے دے گا تو ساری دنیا کو بتائے گا. اور وکیل میں اور ٹاؤٹ میں فرق ہوتا ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا کیس ہے اس کو آپ نے فائل ٹھیک بنائی ہوئی ہے تو آپ نیچے سے اگر ہار بھی گئے اوپر جا کے ضرور جیتو گے. اور اگر آپ کی فائل کے پلے کچھ نہیں ہے تو سفارش کر لیں, رشوت دے دیں, آپ ہار جائیں گے. یہ اچھے اور برے لائر کا فرق ہے, یہ ہمیشہ رہے گا. بڑی بات آپ نے کی سر. ہمارے ایکچولی پروگرام کا جو وقت ہے نا یہاں پہ اختتام سے, حالانکہ بہت اچھی آپ سے گفتگو جو ہے ہماری جاری تھی, آپ کی آج کی پرسنالٹی پہ ہماری جو ہے گفتگو ہو رہی تھی. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے ہمیں اتنی اچھی باتیں جو ہیں وہ سمجھائیں, اور ہمارے سیکھنے کے لیے جو ہے نا یہ بہت بڑی باتیں ہیں کہ آپ جیسے جو وکیل ہے جو پوری دنیا جو ہے پھرتا ہے وہ اتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے. سر یہ بہت بڑی بات ہے. تو تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے اپنا ٹائم جو ہے ہمیں دیا, بہت شکریہ سر. جی ناظرین محترم, ہماری آج کی پرسنالٹی تھی میاں ظفر اقبال کلانوری صاحب. آپ نے ان سے باتیں کی, آپ نے ان کی باتیں سنی, آپ نے ان کو جانا, آپ نے کہ کس طرح سے انہوں نے اسٹرگل کر کے محنت کر کے آج یہ مقام حاصل کیا. ڈیفینیٹلی ہماری فیلڈ میں شارٹ کٹ نہیں ہے. یہاں پر اپنے جو بھی لائرز اس فیلڈ میں آتے ہیں وہ ویژن کے ساتھ آئیں, اسٹرانگ ویژن کے ساتھ آئیں, اور یہ سوچ کر آئیں کہ جی ہم نے اس فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوگی ہمارے لیے. جی آج کا جو ہمارا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور پروگرام کے ساتھ جو ہے ہم پھر دعوت دیں گے کلانوری صاحب کو یہاں تشریف لائیں, اور ان سے ہماری ڈسکشن ہوگی میڈیشن پہ اور ADR پہ ڈسکشن کی ہمارے ساتھ ہوگی. تو جی اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے جو چینل ہے rahmatlaw.com, اس کو سبسکرائب کیجیے گا, یوٹیوب کے چینل کو, اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے rahmatlaw.com اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.